ویلکم بیک ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں زید حامد صاحب جو کہ بندہ مومن کی صفات کے حوالے سے بات کریں. پلیز کنٹینیو کیجیے سر. تو مرد مسلمان، تم میر لشکر. تم جب مرد مسلمان ہوتے ہو تو تم تمام فوجوں کے سربراہ ہوتے ہو، نوری حضوری تیرے سپاہی. عام ظاہری لوگ بھی تمہارے فورسز ہوتی ہیں، بالکل، اور اللہ کی نوری مخلوق بھی تمہارے سپاہی ہوتے ہیں. یعنی ملائکہ کا نزول بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اسپرچل فورسز تمہارے ساتھ آتی ہیں. بالکل. دیکھیے یہ غیر معمولی کانسیپٹ ہے. بندہ مومن کے ایک ایک ایٹریبیوٹ کو اقبال ڈیفائن کر رہے ہیں. جب تم کمانڈر ان چیف ہوتے ہو تو نوری حضوری تمہارے سپاہی ہوتے ہیں. ہم نے اسپرچل فورسز پر اتنا ایمفسائز ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو جب ابابیلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ابراہ کے لشکر تباہ کروا سکتا ہے، اور جب جنگ بدر میں ملائکہ کے ذریعے اللہ کفار کو تباہ کروا سکتا ہے، تو آج اللہ کا فضل اور کرم بندہ مومن پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں 71 اور 65 کی وارز میں 20 ایسے واقعات، اس کے علاوہ بہت سارے آج بھی کارگل میں اور سیاچن میں واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں. یہ نظر آتی ہے ہمیں یہ باتیں کہ جب جہاں پر بندہ مومن نے مزاحمت کی دشمن کی ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی روحانی تائید اس کے لیے آئی. اقبال اس بات کو ایمفسائز کرتے ہیں. اقبال از اے فرم بلیور آف دا کانسیپٹ کہ بندہ مومن جب تک اسپرچل فورسز اس کے ساتھ نہیں ہوں، اس وقت تک مرد مومن کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی. اور دیکھیے پھر یہاں پر بات الٹیمیٹلی کہ جب ریسورسز اور وسائل کی بات کر لی انہوں نے، بندہ مومن کے تھیٹر آف آپریشن کی بات کی کہ وہ پوری کائنات میں آپریٹ کرتا ہے. اس کا ویژن کتنا ہوگا، اس کی میگنانمٹی کتنی ہوگی، اس کا وجود کتنا بڑا ہوگا کہ جو ظاہراً خاکی نظر آتا ہے لیکن جبریل اور اسرافیل کا صیاد ہے، ان کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ موو کرتا ہے. بالکل وہ مقام اس کے بعد کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمان. جو کافر ہوتے ہیں وہ مسلمان کی تقدیر کے تابع ہوتے ہیں. مسلمان فیصلہ کرتا ہے کہ کافر کو کیا دیا جائے گا، اس کو کتنے ریسورسز دینے ہیں، کتنا اختیار اور طاقت اس کو دینی ہے. مومن ہے تو آپ ہے تقدیر الہی، اور جو مومن ہوتا ہے وہ خود اللہ کی تقدیر ہوتا ہے. اس کے لیے تقدیر لکھی نہیں جاتی، جو اللہ فیصلہ کرتا ہے وہ مومن کی ذات ہوتی ہے. جب مومن فیصلہ کرتا ہے تو یہی تقدیر الہی ہوتی ہے. کتنا غیر معمولی کانسیپٹ ہے، کتنی غیر معمولی طاقت ہے، کتنا غیر معمولی وجود ہے وہ جو بندہ مومن ہے، کہ اس کی ہاں اور نہ میں کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں. اس کی ہاں اور نہ میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے تبدیل کر دیتا ہے اور فیصلے لکھ دیتا ہے. لوح و قلم اس کا ہوتا ہے. جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کے نتیجے میں اللہ اس کا ہوتا ہے. پہلا سٹیپ وہ ہے، بار بار اسی کو ہم وہ بات اس لیے ایمفسائز کر رہے ہیں کہ یہ ترتیب ہے. یہ اس رشتے کو قائم کرو، پھر یہ صفات مل جائیں گی تمہیں. اگر چینجز لانا چاہتے ہو دنیا میں تو پہلے یہ بندہ مومن کے ایٹریبیوٹس پیدا کرو، اور پھر مومن کا کردار کے بارے میں. پھر جب یہ سارے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں تو دنیا میں پھر کردار کیا ہوتا ہے اس کا؟ بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے. یہ بندہ مومن کا دل منافقت، ریاکاری، خوف، ان سب چیزوں سے پاک ہوتا ہے. قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے. بڑے سے بڑا ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے بے باک ہو کے کھڑے ہو کے سچ بات کرتا ہے. اس بات کی نہیں پرواہ کہ میری گردن اڑا دیں گے، میرے بچوں کو تباہ کر دیں گے، میرے گھروں کو آگ لگا دیں گے. لیکن بدترین وقت کے فرعون کے سامنے، وقت کے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے سچ بات کہنا بنیادی شیوا ہے مرد مومن کا. یہ ممکن نہیں ہے کہ مرد مومن بغیرت ہو، بے شرم ہو، کمپرومائز کر جائے، اپنی عزت آبرو بیچ دے، دین کو بیچ دے، ملک کو بیچ دے. سب سے بڑا جہاد ہے. بلکہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اقبال نے جو ایٹریبیوٹس بتائے ہیں بندے مومن کے، اقبال نے جو صفات بتائی ہیں ایک مرد مومن کی، وہ اس قدر غیر معمولی ہیں، اس قدر روحانی ڈائمنشنز ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں کہ دنیا میں وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے، ایک غیر معمولی، ایک لطیفانہ انداز میں اقبال نے مومن کی صفات وہ بھی بتائی ہیں کہ جنت میں جا کے وہ کیا کرتا ہے. سوری ٹو کٹ یو آف ہیئر زید صاحب، ہمارے پاس وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ویورز بریک کے بعد اپنی ڈسکشن کو یہیں سے جاری رکھیں گے.